بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، اٹس می مسز فرت اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل فیصل آبادی گھر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شب قدر کے حوالے سے۔ اس کے حوالے سے ہمارے مائنڈ میں بہت سارے کویشچنز آتے ہیں۔ شب قدر کیا ہے، کب ہوتی ہے، اور اس کا جو ہے عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، جی مختلف ہمارے مائنڈ میں کویشچن آتے ہیں۔ تو آج آپ کو اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے، لیکن آپ اینڈ تک یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا، تب ہی آپ جو ہیں وہ اس کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں شب قدر کی۔ شب قدر جو ہے اس کے حوالے سے سورہ قدر جو ہے یہ بھی قرآن پاک میں آخری سپارے میں ہے سورہ قدر، تو اس میں بھی شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، یعنی سب سے پہلے ہم شب قدر کے بارے میں پڑھیں تو کیا ہے شب قدر بیسیکلی۔ یہ جو ہے شب کہتے ہیں رات کو، قدر برکتوں والی رات جو ہے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ بابرکت رات ہے جسے قرآن پاک میں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ یہ رات مغفرت، رحمت اور فرشتوں کے نزول کی رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پوشیدہ ہے، اور جو اس رات عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس کا تعارف ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی فضیلت میں ہم دیکھتے ہیں قرآن کا نزول، یعنی اس رات قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، یعنی اس رات جو ہے وہ قرآن پاک نازل کیا گیا۔ 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے۔ سورۃ القدر کے مطابق اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی اگر ہم اس رات عبادت کریں گے تو ہمیں 1000 رات کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر فرشتوں کا نزول، اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت فرشتے اللہ کے حکم سے خیر و برکت لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے اس کی اہمیت کہ یہ سلامتی والی رات ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی اور امن والی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ بخشش کی رات ہے۔ حدیث کے مطابق جو ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر طاق راتوں میں تلاش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 30ویں اور 29ویں میں سے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں طاق راتیں تو دیکھیں اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ 5 بنتی ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو اس کی تھوڑی سی پہچان یہ بیان کی گئی ہے کہ اس رات جو ہے معتدل موسم ہوتا ہے۔ یہ رات نہ تو بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سرد ہوتی ہے۔ یہ پرسکون اور روشن، یعنی رات روشن اور پرسکون ہوتی ہے جس میں روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ سورج کا طلوع، اس رات کے بعد صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں تمازت تیزی نہیں ہوتی، بالکل پرسکون اور بغیر شعاع کے ہوتا ہے، یعنی سورج میں گرمی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور جو رات ہوتی ہے وہ بھی پرسکون ہوتی ہے، نہ تو زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے۔ ستارے کا نہ گرنا، اس رات میں ستارے نہیں ٹوٹتے، اور روحانی سکون، مومن کے دل پر ایک خاص قسم کا سکون اور اطمینان طاری ہوتا ہے۔ اب اس کی دعا کیا ہے؟ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا تو ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ اچھا جی، اب اس رات جو ہے وہ عبادت نوافل ادا کرنے کا بھی حکم ہے۔ شب قدر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف علماء کی رائے ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ شب قدر کی نماز نوافل کی مخصوص تعداد تو نہیں ہے، البتہ مختلف روایات کے مطابق 12 رکعت نماز 6 سلام کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورۃ اخلاص 15 بار پڑھے۔ اس رات سورتوں کی تلاوت جیسے سورہ قدر، سورۃ الم نشرہ اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا بھی بہت زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات کو ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مومنین کے، مسلمانوں کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں معاف فرمائے۔ اس رات ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ نصیب میں یہ رات لکھے، ہمیں جو ہے اس رات کو عبادت جو ہے وہ قبول منظور فرمائے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔